اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الحج کی آیت 26 پر ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نشاندہی کر دی گئی تھی کہ ٹھیک اسی جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ بعد میں سیلاب کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی دیواریں گر گئی تھیں اور ان کے آثار بھی ناپید ہو گئے تھے، لیکن زمین کے اندر بنیادیں موجود تھیں۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ بعد میں سیلاب کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی دیواریں گر گئیں اور ان کے آثار بھی ختم ہو گئے تھے، لیکن زمین کے اندر بنیادیں موجود تھیں۔ آگے اس فقرے میں ہے، دیکھیے اس آیت کے فقرے میں یہ لفظ آیا بوا، بوا کا لفظ لایا گیا ہے، اور یہ لفظ لغت میں کسی کو ٹھکانہ دینے اور رہنے کی جگہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے آیت کے اس فقرے کا یہی مطلب ہوا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا ٹھکانہ دیا جہاں بیت اللہ ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے اس سرزمین پر آباد نہیں تھے، جیسا کہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کو ملک شام سے یہاں ہجرت کر کے لایا گیا تھا، اور اسی طرح مکان البعید سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو یہیں لا کر ٹھہرا دیا گیا، اور پھر ان کو ایک حکم دیا گیا جو اس آیت 26 کے اگلے فقرے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، یعنی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، یعنی جب نشاندہی کر دی اور وہ متعین ہو گیا تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا تشرک بی لا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے یہی مضمون ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں، دونوں آیتوں کے الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق بس یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں عاکفین کا لفظ آیا ہے اور یہاں قائمین کا لفظ لایا گیا ہے۔ بہرحال یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اعلان کیا ہوگا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہاں بس اتنا ہی ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اعلان کیا ہوگا اور کس طرح لوگوں کو پکارا ہوگا، اور اللہ نے ان کے اس پیغام کو کہاں کہاں تک پہنچایا ہوگا، یہ معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ اگلے فقرے میں ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کی یہ تاثیر ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کی تاثیر کا ذکر ہے، اور یہ تاثیر اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے دلوں کے اندر قیامت تک قائم اور دائم کر دی گئی۔ اگلے فقرے میں یہی تذکرہ ہے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر، لاغر مطلب کمزور، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی۔ لاغر اونٹنیوں کی وضاحت ہم ابھی کریں گے، پہلے ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے یہ بات کہ آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں سے ہو کر۔ دراصل یہاں پر فجن کا لفظ لایا گیا ہے، فجن عمیق، فجن کا لفظ لایا گیا ہے، اور یہ لفظ پہاڑوں کے درمیان کے راستے کے لیے فج کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس سے مکے کی باہری وادیوں اور گھاٹیوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی پکار پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دور اور نزدیک سے لوگ آئیں گے، ان میں پیدل بھی ہوں گے اور سوار بھی ہوں گے۔ وہ دور اور نزدیک کے گہرے پہاڑی راستوں کو پار کرتے ہوئے، گہرے پہاڑی راستوں کو عبور کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے۔ لاغر اونٹنیوں کے ذکر سے مراد دور دراز کے سفر مراد ہیں، مطلب یہ ہے کہ لمبے سفر کرنے کی وجہ سے ان کی اونٹنیاں لاغر اور کمزور ہو چکی ہوں گی، کیونکہ جب اونٹنی پر بہت لمبا سفر کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اونٹنی پر اس کا سفر کا اثر ہوگا، جس کی وجہ سے وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گی۔ تو لاغر اونٹنیوں سے مراد دور دراز کے سفر مراد ہیں، یعنی لمبے سفر کی وجہ سے ان کی اونٹنیاں لاغر اور کمزور ہو چکی ہوں گی۔ آگے چلتے ہیں آیت 28 کی طرف، اور یہ آیت 27 تھی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنی منفعت کی جگہوں پر، اپنے فائدے کی جگہوں پر۔ تو گویا کہ مکہ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے کو فائدے کی جگہ کہا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنی منفعت یعنی فائدے کی جگہوں پر۔ اب دیکھیے، اس سے مراد صرف دینی فائدہ ہی مراد نہیں ہے، اس سے صرف دینی فائدہ ہی مراد نہیں ہے بلکہ دنیاوی فائدہ بھی مراد ہے۔ یہ اسی خانہ کعبہ اور حج ہی کی برکت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 2500 سال کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز حاصل رہا، اور اسی مرکز کی وجہ سے ان کی عربیت قائم رہی۔ ان کی عربیت کو قبائلیت میں گم ہونے سے اس مرکز نے بچائے رکھا۔ اس مرکز سے اہل عرب کے جڑے رہنے کی وجہ سے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے لوگوں کے آتے جاتے رہنے کی وجہ سے ان کی زبانیں ایک ہی رہیں، ان کی تہذیب اور تمدن ایک ہی رہا، ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا۔ اور پھر یہ بھی اسی حج اور اسی مرکز کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام بد امنی کے زمانے میں کم سے کم 4 مہینے ایسے امن کے میسر آتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا، اور تجارتی قافلے بھی خیریت سے گزر سکتے تھے، کیونکہ 4 مہینے ان کے درمیان محترم
اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے، تو ملک کے ہر حصے کا آدمی ان دنوں میں سفر کر سکتا تھا اور تجارتی قافلے بھی خیریت سے گزر سکتے تھے۔ اس لیے یہ مرکز عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی ایک رحمت تھا۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے اس آیت 28 میں، یا لیشہدوا منافع لہم، یعنی تاکہ وہ حاضر ہوں اپنی منفعت کی جگہوں پر۔ تو اس سے صرف دینی فائدے ہی مراد نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور اس کی جو نوعیت تھی وہ سامنے رکھ دی گئی۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا نام لیں معین دنوں میں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا نام لیں معین دنوں میں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایام معلومات یعنی متعین دنوں سے مراد قربانی کے 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی ایام نحر قربانی کے دنوں میں وہ لوگ اللہ کا نام لے کر قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ اور آگے اسی آیت میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ آگے چلتے ہیں آیت 29 کی طرف، اور یہ آیت 28 تھی۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل، اس سے احرام کھول کر نہانا مراد ہے۔ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل، یہ تو ترجمہ ہے، اس سے مراد احرام کھول کر نہانا دھونا مراد ہے۔ حج کرنے والوں کے لیے 10 ذی الحجہ کے 4 دن 4 کام کرنے ضروری ہوتے ہیں: رمی، نہر، حلق اور طواف۔ قربانی اور حلق کے بعد احرام کھولو، پھر نہا دھو کر صاف لباس پہن کر طواف زیارت کے لیے جاؤ۔ دیکھیے آیت میں یہاں تفس کا لفظ لایا گیا ہے جس کے معنی میل کچیل کے آتے ہیں، کیونکہ انسان کے بدن پر میل کچیل جم جاتا ہے احرام کی حالت میں، کیونکہ وہ بالوں کا مونڈنا، کاٹنا، اس طرح سے ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو میل کچیل کا جمع ہونا یہ طبیعی امر ہے۔ اس میں وضاحت یہ ہے کہ جب حج میں قربانی سے فارغ ہو جاؤ تو اس میں میل کچیل کو دور کرو، مطلب یہ ہے کہ اب احرام کھول ڈالو، سر منڈوا لو، ناخن تراش لو، زیر ناف صاف کر لو۔ اس آیت میں پہلے نہر یعنی قربانی کا ذکر آیا، اس کے بعد احرام کھولنے کا ذکر آیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج میں اسی ترتیب سے کام کرنا چاہیے، قربانی سے پہلے حلق کرنا یا ناخن نہیں کٹوانا چاہیے۔ اور آگے اسی آیت 29 میں ہے وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہاں ایک الگ مسئلہ ہے نظر کے پورا کرنے کا۔ دیکھیے نظر یہ دیکھنے والی نظر نہیں ہے، آیت میں نذور کا لفظ ہے۔ نذور یہ جمع ہے نظر کی، جس کو اردو میں منت کہا جاتا ہے۔ اس کی حقیقی کیفیت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر لازم نہیں تھا مگر وہ اپنے زبان سے یہ نظر کر لے اور منت مان لے کہ میں یہ کام کروں گا، تو یہ نظر اور منت ہو جاتی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ یہاں پر جو نذور کا لفظ ہے، نذور یہ نظر کی جمع ہے، جس کو اردو میں
منت کہا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر لازم نہیں تھا مگر زبان سے وہ یہ نظر کر لے، منت مان لے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، تو یہ نظر اور منت ہو جاتی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب اور لازم ہے۔ لیکن یہ نظر صرف جائز کاموں کے لیے ہے، لیکن یہ صرف جائز کاموں کے لیے حکم ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی گناہ کے کام کی نظر مانی تو اس پر وہ گناہ کرنا اس ماننے کی وجہ سے لازم نہیں ہو جاتا، اس کے خلاف کرنا واجب ہے، لیکن اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا کیونکہ یہ نظر مان چکا ہے۔ نظر صرف جائز کاموں میں ماننا جائز ہے۔ اگر کسی نے حرام کام کی نظر مان لی، کسی شخص نے گناہ کے کام کی نظر مانی تو اس پر وہ گناہ کرنا اس نظر ماننے سے لازم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے خلاف کرنا واجب ہے، لیکن کیونکہ وہ نظر مان چکا ہے اس لیے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف دل میں کسی کام کے ارادہ کرنے سے نظر نہیں ہو جاتی جب تک زبان سے نظر کے الفاظ ادا نہ کرے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں ہی صرف خیال گزرا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یعنی نفلی روزے رکھوں گا یا اتنی نماز پڑھوں گا وغیرہ، یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو صرف دل میں ارادے کے آ جانے سے نظر نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے نظر کے الفاظ نہ کر لے۔ تفسیر مظہری میں اس جگہ نظر اور منت کے احکام اور مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جو بہرحال اپنی جگہ اسلامی تعلیمات سے متعلق ہیں۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کعبۃ اللہ کے لیے یہاں بیت عتیق کا لفظ لایا گیا ہے۔ عتیق عین تا یا قوف بڑا قاف، عتیق کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ عتیق کا لفظ عربی زبان میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم یعنی پرانا، دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو یعنی آزاد، نمبر 3 مکرم اور معزز یعنی تعظیم والا، اور یہ تینوں معنی ہی اس پاک گھر پر پورے کے پورے صادق آتے ہیں۔ یہ کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے، آزاد بھی ہے، معزز اور مکرم بھی ہے۔ تو عتیق عربی زبان میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم یعنی پرانا، نمبر 2 دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو یعنی وہ آزاد ہو، نمبر 3 مکرم اور معزز یعنی تعظیم والا۔ اور الحمدللہ یہ تینوں ہی معنی اس پاک اور صاف گھر پر پورے کے پورے صادق آتے ہیں۔ یہ آیت 29 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 30 کی طرف۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ سن چکے اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ سن چکے اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے وہ سب کے سب حرمات اللہ کے تحت داخل ہیں، اس میں خود بیت اللہ بھی داخل ہے، حرمت والے مہینے بھی داخل ہیں، قربانی کے جانور جن کی گردنوں میں کلادے ڈال دیے گئے ہوں وہ بھی محترم ہیں، اور خود حج کرنے والے لوگ بھی محترم ہیں۔ اسی طرح صفا مروہ وغیرہ یہ سب حرمات اللہ ہیں، اور ان سب کی تعظیم اور ادب کرنا لازم اور ضروری ہے۔
ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے وہ سب کے سب حرمات اللہ میں داخل ہیں۔ اس میں بیت اللہ بھی، حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور، خود حج کرنے والے، صفا مروہ وغیرہ، یہ سب حرمات اللہ میں سے داخل ہیں، اور ان سب کی تعظیم اور ادب بجا لانا ضروری ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام چوپائے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے تمام چوپائے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا۔ یہ آیت 26 سے لے کر اور آیت 30 تک وضاحت ہمارے سامنے آئی، اور یہ حج سے متعلق اور بیت اللہ سے متعلق وضاحت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔